موضوع الدرس في أحكام الوضوء والتيمم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوصية والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء قبل الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے الدین و یسر، دین آسان ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں پہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اب دیکھیں نا جی، وضو ہے، یہ بظاہر جو ہے ایک نظافت ہے، طہارت ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کفارت الذنوب کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ہم کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی گویا پاک صاف ہو جاتا ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے کہ آدمی اپنی نظافت بھی حاصل کرے اور اتنا بڑا اجر اور ثواب بھی حاصل کرے. اللہ کی کتنی بڑی انعام ہے اور نعمت ہے. اسی لیے حکم ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم نعمتوں پہ غور کرو اور شکر گزار بنو. یاد رکھو کہ شکر جو ہے نا، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس شکر ہو گیا. یہ بات نہیں. شکر کے مراتب ہیں، مدارج ہیں، درجات ہیں. سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ آدمی کا اللہ پر ایمان ہو. اگر اللہ کوئی نہیں پہچانا تو شکر کیا ادا کیا، جو اپنے مالک کو ہی نہ پہچانے. اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے شکر کا کہ اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس کے حکم کے مطابق استعمال.
اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی ہیں، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں، یہ شکر۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ، اگر پانی پیے تو الحمدللہ، کھانا کھائے تو الحمدللہ، کپڑا پہنے تو الحمدللہ، کوئی چیز خوشی کی دیکھے تو الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر اس کی زبان پہ۔ اسی لیے اس امت کا نام جو ہے وہ بھی حمادون ہے، کہ اللہ کا بہت حمد کرنے والے، کہ ہر بات پہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی کسانا من الارا۔ حتیٰ کہ آدمی حمام سے باہر نکلتا ہے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک۔ اور مومن جو ہے وہ اسی طرح ہر حال میں حمد کرتے کرتے حتیٰ جنت پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے، وہاں بھی حمد کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا جنت کا، ورنہ ہم تو بھٹک جاتے، جہنم میں پڑے رہتے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر آدمی کو معلوم نہیں ہوتی، جب وہ چھن جاتی ہیں پھر پتہ۔ اب آنکھیں ہیں کوئی قدر نہیں، خدا نہ کرے آنکھ چلی جائے پھر پتہ لگے گا آنکھ کتنی بڑی نعمت۔ یعنی آدمی کے ناخن ہے، ناخن ایک ناخن کٹ جائے پھر پتہ لگے کہ ناخن کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ کی نعمتوں پر توجہ ہو اور دنیا میں مشغول ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو نہ بھول جائے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ ایک دن بازار میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک سواری ہے اور اس پہ ایک خوبصورت لڑکی سوار ہے، اور آگے پیچھے خادم ہیں اور نوکر ہیں اور ملازم ہیں، اور وہ بڑے غرور سے اور تم تراک سے چل رہی ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا تو فوراً اس کو روکا کہ ٹھہر جاؤ، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں فلاں کی باندھی ہوں، فلاں کی کنیز ہوں۔ اور نے کہا تمہارا مالک تمہیں بیچے گا؟ اس نے کہا بزرگو اگر میرا مالک مجھے بیچے بھی تو آپ جیسا فقیر کیسے خریدے گا مجھے؟ آپ کے تو اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے۔ اور نے کہا اس بات کو چھوڑو، بات یہ ہے کہ تمہیں بیچے گا کہ نہیں؟ اور نے کہا میرے ساتھ آ جائیں آپ کے۔ اب لوگ بھی حیران کہ دیکھو اتنا بڑا بزرگ، یہ بھی شاید اس بیچاری کے حسن جمال سے متاثر ہو گیا، انسان ہے۔ وہ اپنے محل میں جب پہنچی تو یہ باہر ٹھہر گئے، وہ محل میں چلی گئی اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آقا آج تو بڑا ایک عجیب لطیفہ ہو گیا، راستے میں مجھے ایک بوڑھا ملا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور کہتا ہے کہ تمہارا مالک تمہیں بیچے تو میں خریدوں گا۔ اور یہ ہنس پڑا، اس نے کہا چلو اچھا لطیفہ ہے، مذاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر وہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ساتھ لے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گیٹ پہ کھڑے کے بلاؤ۔ بلایا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بوڑھے آدمی ہیں، بالکل غریبانہ لباس ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بزرگوں کیا کہا تم؟ نے کہا آپ اپنی اس باندھی کو بیچیں گے؟ انہوں نے کہا پہلے تو میں بیچتا ہی نہیں، اگر میں بیچوں بھی تو تم کیسے خریدو گے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے تیری باندھی میں اتنے عیب ہیں کہ تمہیں پتہ لگ جائے تو تم اس کو تو 2 روپے میں بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا میری باندھی میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے پیشاب پخانے پہ بیٹھتی ہے، حیض اس کو آتا ہے، ناک سے بلغم بہتا ہے، منہ سے تھوکتی رہتی ہے،
بیمار ہو جائے تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، بوڑھی ہوگی تو جھریاں پڑ جائیں گی، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ کوئی باندھی ہے؟ یہ کوئی حسن ہے؟ کوئی جمال ہے؟ انہوں نے کہا تو آپ کو نے کہا ہمارے پاس تو ایسی باندیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ پیشاب پاخانے سے بھی پاک ہیں، وہ حیض سے بھی پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں، غیر مرد میں نظر اٹھانے سے بھی پاک ہیں، وہ جنت کے نعمتوں میں جوان ہوئی ہیں اور جنت کے پانی پی کے وہ جوانی پہ پہنچی ہیں. وہ اصل باندیاں تو وہ ہیں. تو اس نے کہا پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ تو بہت مہنگی ہوں گی. ایسی باندھی تو میں نے آج تک سنی نہیں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ہو، اس کی تو قیمت بڑی آسان ہے. اور اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ رات کو تہجد پڑھ لیا کرو، 4 رکعت تہجد پڑھ لو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار پڑھا کرو. جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو اللہ تمہیں ایسی ایک نہیں 72 حوریں عطا فرمائیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا کریں، آپ یہاں ٹھہریں. اس نے اپنے منشیوں کو بلایا، انہوں نے کہا سارا پیسہ، مال دولت، سونا چاندی، گھر سب خیرات کرو. آج کے بعد میں بھی اس فقیر کے ساتھ جا رہا ہوں. تو باری کہنے لگی کہ حضرت اگر میرے آقا آپ کا یہ عالم ہے تو میں بھی اپنی ساری دولت زیور جائیداد سب اللہ کے راستے میں لوٹاتی ہوں، اور میں بھی توبہ کرتی ہوں. حضرت سے کہیں نکاح پڑھا دے، میں بھی آپ کے ساتھ. تو اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہوتی ہے، ان کو ان دنیا کی چیزوں پہ نظر ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز ہے ہی نہیں. کل متاع الدنیا قلیل، اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو بہت تھوڑی چیز ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جنت کے اندر یعنی ایک سمجھ لیں ایک گز جگہ جو ہے ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. خیر من الدنیا وما فیہا، کیونکہ وہ نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور یہ نعمتیں فنا ہونے والی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، آپ نے بی بی عائشہ کو بھی نصیحت فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ عائشہ اپنے سے بڑے لوگوں کے گھر میں نہ جایا کرو، اپنے سے نیچے والوں کے پاس جایا کرو، اور جب بھی نظر پڑے اپنے سے نیچے والے پہ نظر ڈالو. دیکھو نا، اگر اب تم سائیکل پہ سوار ہو، کار والے پہ نظر ڈالو گے تو نہ شکری ہوگی، دیکھو یا اللہ نے اس کو کار دے دی ہے، میں سائیکل پہ دھکے کھا رہا ہوں. لیکن پیدل والے پہ نظر ڈالو گے تو کہو گے اللہ تیرا شکر ہے وہ پیدل چل رہا ہے، میں پھر بھی تو سائیکل پہ ہوں. اور اگر پیدل چل رہے ہو تو اس پہ نظر ڈالو جو لگ رہا ہے بیچارہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، پھر کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ٹانگیں دی ہیں، ورنہ میں بھی تو اسی طرح زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھے پہ نظر ڈالو کہ کیسے ٹھوکریں کھا رہا. اگر اللہ نے روٹی کا لقمہ دیا ہے ان پہ نظر ڈالو جن کے پاس روٹی کا لقمہ بھی نہیں ہے، اپنے بچے بیچ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اپنے گردے بیچ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، پھر اللہ کا شکر کرو گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے مجھے نعمتیں عطا. اگر بڑے آدمی پہ نظر ڈالو گے پھر ناشکری پیدا ہوگی، اس کو ملا اور مجھے نہ ملا، اس کو ملا اور مجھے نہ ملا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اب دیکھو جی کتنی آسانی ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہے پڑھ لو، جہاں پانی ملے وضو کر لو، پانی نہ ملے تو یمم کر لو، سفر میں ہو تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو. کتنی آسانی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی کہ ہر چیز میں آسانی ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون نعمہ علیکم
فیما شرعہ لکم تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے. اللہ نے کتنی وسعت پیدا فرما دی, کتنی رحمت پیدا فرما دی, کتنی آسانی پیدا فرما دی. وقدرت سنت بالحسیت الدعاء اکبر وضو. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب وضو کر لو تو اس کے بعد دعا مانگا کرو, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یاد رکھیں کہ وضو کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا ہو, اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ ایک دعا ہے جو احادیث میں ثابت ہے. باقی بہت بزرگ دعا مانگتے ہیں, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اللہم ثبت قدمی علی الایمان, اللہم اختمنی علی الایمان, لیکن وہ احادیث میں ثابت نہیں. حدیث مبارک میں جو ہے وہ یہی دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. اور جب وضو ختم کر لو تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی طرح اگر آپ حمام میں جانا چاہتے ہیں تو جانے کے سے پہلے دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب آپ حمام سے باہر نکل آئیں تو دعا کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عذاب کو میرے پیٹ سے نکال دیا اور میں تیری بخشش مانگتا ہوں. اب یاد رکھیں کہ یہاں لفظ ہے کہ غفرانک, یا اللہ ہمیں بخش دے. تو بخشش تو مانگی جاتی ہے جب کوئی گناہ کا کام ہو. حمام میں جانا تو گناہ کا کام نہیں ہے, پھر بخشش مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا اللہ جتنے دیر میں حمام میں رہا تیرے ذکر سے غافل ہو گیا, کیونکہ تیرا ذکر میں کر ہی نہیں سکتا. گندی جگہ بیٹھا ہوں, پلیت جگہ بیٹھا ہوں, ناپاک جگہ بیٹھا ہوں, بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہوں, تو اتنی دیر کی جو غفلت ہے اس کی بھی معافی عطا فرما دے. اس لیے آیا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا کہ آدمی وضو کے بعد دعا مانگے, کما رواہ الامام احمد و مسلم وعلى السنن عقبۃ بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعثي فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال قلت ما أجود هذه فإذا قائل بين ذي يقول والذي قبلها أجود منها فنزلت فإذا عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. لفظ مسلم. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عقبۃ ابن عامر فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے چرانے پہ ہم نے نوبہ مقرر کیا ہوا تھا, بھی آج تیرا کل میرا. تو جب میری باری آئی اور اس کے بعد میں نے آ کے اونٹوں کو چرایا, اونٹوں کو سنبھالا, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں. میں بھی قریب ہوا تو حضور نے فرمایا ما من مسلم, کوئی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح کرتا ہے اس کے بعد وضو کے بعد کھڑا ہوتا ہے, 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے یعنی تحیت الوضو, مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ, لیکن وہ 2 رکعتیں ایسے پڑھتا ہے کہ دل اور دماغ سب اللہ کی طرف ہے.
الا وجبت لہ الجنہ، مگر اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تب دیکھو جنت کتنی آسان ہوگی، وضو کرو 2 رکعت پڑھو جنت لے لو۔ ارے کتنا آسان ہے جنت۔ اور اگر ہم ابداً جہنم خریدے تو کیا علاج؟ کہتی ہے کہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ تو وضو کرو 2 رکعت پڑھو جنت مل جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے اس سے پہلے حدیث نہیں سنی، وہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عمر سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی ابھی آئے ہو، تم نے پہلی حدیث نہیں سنی ہے۔ فقال ما منکم من احد، حضور نے فرمایا پہلی حدیث میں کہ کوئی تم میں سے جب وضو کرتا ہے اور صحیح معنی میں وضو کرتا ہے، پورے اعضاء کو دھوتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی وضو کریں اور وضو ختم کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ وقال مالک بن سعد بن عیسیٰ نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر الى بعينه مع الماء وما اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج عن يديه من يديه كل خطيئة بطشت اذا مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مثل رجلاه مالما باغت مطلع نقیر من الذنوب۔ اس حدیث میں آتا ہے حضرت سہیل حضرت اپنے والد سے حضرت ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے اور صحیح معنی میں وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جو ہے آخری پت قطرے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب فارغ ہوتا ہے تو یخرج نقیا من الذنوب، وضو کے بعد ایسے ہوتا ہے جو گویا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ وضو سے معاف نہیں ہوتے، وہ نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، اور نہ رمضان کے روزے رکھنے سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے، کہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اور اگر حقوق العباد ہے یعنی کسی بندے کا حق ہے، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ اس بندے کا حق اس کو ادا کرے، جب ادا کرے گا تب معاف ہوگا۔ رواه مسلم نبی طاہر بن مالک به وقال لي حدثنا ابو قريب قال حدثنا معاوية بن شمر سفيان عن منصور عن سالم بن الجعدي عن كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، إذا مسح خرجت خطاياه من رأسه، إذا غسل رجليه خرجت خطاياه من وجهه۔ هذا لفظ حضور پاک نے فرمایا اس حدیث مبارک میں جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، چہرہ دیتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں۔ وقد رواه الامام احمد بن محمد بن جعفر الشعبان منصور صالح بن بن كعب بن وقاص بن سلم بن اسم قال ذات وزال عبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه
وَإِذَا غَسَلَ وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَهُ خَلَطَ خَطَايَاهُ ذِرَاعِهِ وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَلَطَ خَطَايَاهُ رِجْلَيْهِ وقال شعبہ نے اس کے مصطلح وهذا اسناد صحیح. تو معنی یہ ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارۃ الذنوب ہو جاتا ہے. وروا ابن جرير بن شمر بن عتيان شاور بن قال قال سبحانه وتعالى في مقام الصلاه خارج الذنوب السميع وسيغته ورجليه کہ جب آدمی وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کے کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے سب گناہ جو ہے گر جاتے ہیں. اور رواه مسلم صحیح میں حدیث ہے نبی کثیر صلی اللہ علیہ وسلم ممتور ان نبی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ مطهور شطر الایمان. وضو جو ہے پاکی کا حاصل کرنا جو ہے ایمان کا نصف ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. اور جب آدمی اللہ کا حمد کرتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے. وسبحان اللہ واللہ اکبر. اور جب آدمی سبحان اللہ اللہ اکبر تسبیح تکبیر کہتے ہیں تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان بھر جاتے ہیں. والصوم جنۃ. اور روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے. والصبر ضیاء. اور مصیبت پہ صبر کرے تو اللہ اس کو روشنی عطا فرماتے ہیں. والصدقۃ برہان. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو دلائل پہ قائم رکھتے ہیں. والقرآن حجۃ لک او علیک. اللہ کا قرآن یا تو تمہارے اوپر گواہ بنے گا یا تیرے لیے سفارشی بنے گا. یعنی تم عمل کرو گے تو تمہارا سفارشی بنے گا، اور اعراض کرو گے، نافرمانی بھرو گے تو تم پر عذاب بنے گا قیامت والے دن. کل الناس یغدو بنفس کا. آپ نے فرمایا ہر آدمی جب صبح کرتا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے یا جہنم سے چھڑانے والا ہے. وفی صحیح مسلم روایت سماع بن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ يقبل اللہ صدقة من غلول. خیانت کر کے لوگوں کے مال میں خیرات کرو تو اللہ قبول نہیں فرماتے. ولا صلاۃ بغیر طہور. اور نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وضو نہ کرو، پاکی حاصل نہ کرو. وقال ابو داود الطيالسي ابری الحضری يحدث نبی قال كنت مع رسول الله في بيت رسول يقول لا لا صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقد رواه احمد وابو داود وسائر ما من حديث شعبہ والله اعلم. یا شافی یا سلام اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. کہتے جی کہ آب زمزم سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز. بات سمجھیں کہ آب زمزم جو ہے وہ ایک پانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانی بڑی شان والا اور عظمت والا پانی ہے، جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ طعام طعم و شفاء و سقم. یہ کھانے کے بدلے بھی کام آتا ہے. کھانے میں میرے سے زمزم پیتے رہو انسان زندہ رہتا ہے اور بیماری کو بھی شفا دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ماء زمزم لما شرب له. کیا مانا ہے؟ یعنی زمزم پینے کے بعد جس مقصد کے لیے دعا کرو اللہ وہ بھی قبول فرماتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ ماء زمزم جو ہے وہ جنت کے حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے. اب علماء ایسے بات نہیں کرتے، انہوں نے حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا تو جبریل علیہ السلام جاء بطست من ذهب. سونے کا ایک تھال تھا جس میں وہ ساری چیزیں لے کے آئے تھے. ہر چیز جنت سے لائے لیکن حضور کے دل کو دھونے کے لیے پانی زمزم کا استعمال کیا. تو اس لیے محدثین نے دلیل پکڑی کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہ جاتا. ہر شے جنت سے آ سکتی ہے تو پانی بھی آ سکتا ہے، لیکن جبریل جانتے تھے کہ افضل قلب النبی، سب سے افضل دل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، تو اس کو سب سے افضل پانی سے دھویا جائے گا. اور
اور بھی علماء اور محدثین نے ماشاءاللہ دلائل دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے اس لیے بھی افضل ہے کہ جنت کا پانی تو اللہ نے حکم دیا کن ہو جا ہو گیا، لیکن زمزم کا پانی تو ایسے نہیں ہے. یہاں تو قربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچے چھوڑے، بچہ پیاسا ہوا، بچہ تڑپا، ماں دوڑی پریشان ہوئی، اللہ سے فریاد کی، پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے آ کے اسی جگہ اپنا پر مارا جہاں حضرت اسماعیل کے پاؤں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک پیغمبر کے پاؤں کی برکات بھی ہے، جبریل کے پر مارنے کی برکات بھی ہے، اور ام اسماعیل کی دعوت اور قربانی بھی ہے. پھر اللہ نے پانی دیا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ زمزم کا کیا معنی ہے. زمزم کا معنی ہوتا ہے کہ ٹھہر جا ٹھہر جا. جب پانی نکلا نا تو بی بی صاحبہ آئی، دیکھا کہ چشمہ جاری ہو گیا تو جلدی جلدی پتھر اٹھائے اور رکھنے لگی، اور ساتھ کہتی تھی زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تاکہ ایسے ہو کہ سارا پانی بہہ جائے چلا جائے، پھر ہم کل کیا پیئیں گے. تو اس لیے انہوں نے پتھر رکھ کے اس کو روک دیا اور ایک حوض کی شکل بن گیا. اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ حضرت اسماعیل کی اماں پہ رحمت کرے، اگر پتھر رکھ کے نہ روکتی تو پوری دنیا میں زمزم نہر بن کے چلا جاتا. یہ اتنی شان والا پانی. لیکن اس سب کے باوجود حضرت اسماعیل کس چیز سے وضو کرتے تھے؟ اور تو پانی تھا ہی کوئی نہیں. آپ غسل کس پانی سے فرماتے تھے؟ اور تو کوئی پانی نہیں. تو لہذا غسل بھی جائز ہے، وضو کرنا بھی جائز ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اور پانی آ گئے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صرف پینے کے کام لگائیں، اپنے اوپر ڈالیں، اپنے سینے پہ ڈالیں، اپنے بدن پہ ڈالیں، شفا کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. تو باقی وضو غسل وغیرہ دوسرا پانی استعمال کریں جب موجود ہے ہمارے پاس. تو یہ ایک مقام ادب ہے، ورنہ تو زمزم کے پانی سے وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے. جو آدمی حج کی تاریخ سے پہلے حرم میں آ گیا، احرام کی چادریں باندھ کے بغیر میقات پر جانے کے حج کرے، بھئی کہاں سے آ گیا؟ یہ وضاحت کرو نا کہ آدمی حج کی تاریخ سے پہلے حرم میں آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ جب تک جگہ کا پتہ نہ ہو کیا کرے؟ اگر میقات کے باہر سے آیا، بغیر عمرے کے آیا، حج کرے گا لیکن بعد میں عمرہ بھی کرے گا، دم بھی دے گا. اسی طرح زمزم کا پانی ہو یا کوئی پانی ہو یا کھانا ہو، اس کو بیٹھ کے پینا چاہیے اور بیٹھ کے کھانا چاہیے. صرف زمزم میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زمزم کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مانا نہیں کہ ہر حال میں کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب زمزم جائے تو کھڑے ہو جائے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مانا ایک آدمی کھڑے کھڑے زمزم پی لیا، گناہ نہیں ہوگا. دوسرا پانی پیے گا تو گناہ ہوگا کہ کھڑے ہو کے کیوں پیا ہے. چونکہ حضور پاک نے زمزم کھڑے ہو کے پیا ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کنویں پہ کھڑے تھے، نیچے پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، اس لیے حضور کھڑے رہے. عذر کی وجہ سے حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا. کہتے جی کہ جب ہم کسی آدمی کی فوت ہونے کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس عزم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. دعا کریں. ہاتھ اٹھانا اور ہر ایک آدمی پھر ہاتھ اٹھاؤ، ایک اور آدمی پھر ہاتھ، یہ کوئی طریقہ حدیث مبارک میں ثابت نہیں. کیا لڑکی اسکول یا کالج میں پڑھا سکتی ہے؟ اگر پڑھنے والی لڑکیاں ہیں تو پڑھا سکتی ہے، کوئی منع نہیں. تعلیم تو منع نہیں. بات یہ ہے کہ اسلام
عورت کی عزت و عصمت کا محافظ ہے. اس لیے اختلاط جو ہے وہ منع ہے کہ لڑکی لڑکوں کو پڑھائے یا لڑکیاں اور لڑکے مل کے پڑھیں، یہ منع ہے. اب دیکھیں یہاں یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، لڑکیوں کے الگ ہیں، لڑکوں کے الگ ہیں. لڑکیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، لڑکیاں ایم اے کر رہی ہیں، لڑکیاں ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھ رہی ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن ان کا ادارہ الگ ہے، مردوں کا الگ. اچھا، اگر بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والی کوئی لڑکی نہیں ملتی، مجبوراً کسی پروفیسر کو بلانا پڑتا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے کہ وہ پردے میں بیٹھے گا اور وہیں سے بیٹھ کے سپیکر پہ پڑھائے گا. وہاں یونیورسٹی میں ہر لڑکی کے آگے ڈیسک پہ ٹی وی موجود ہے، وہاں وہ سن لیں گے. یعنی وہ لڑکیوں میں جا نہیں سکتی. بالکل لڑکی پڑھا سکتی ہے، لڑکی عالمہ بن سکتی ہے، لڑکی فاضلہ بن سکتی ہے، لڑکی محدثہ بن سکتی ہے، مفسرہ بن سکتی ہے، اور بڑی بڑی مفسرہ گزری ہیں، بڑی بڑی محدثہ گزری ہیں، بڑی بڑی اولیاء اللہ صالحات میں سے گزری ہیں، طیبات و طاہرات میں سے گزری ہیں. عورت کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن مقدم یہ ہے کہ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. بالکل نوکری کرے، پڑھے پڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. ایک ہے کہ آدمی بغیرت ہو جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. من لا غیرت لہ لا ایمان اللہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں. وہ تو چھوڑے نا، بغیرت دیوس یا دلے کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر باغیرت آدمی ہو، اس کی لڑکی ایم اے کر لے لیکن نعوذ باللہ کسی غیر کے ساتھ زنا کرا لے تو اس کی قیمت تو وصول ہو گئی نا ساری. فائدہ کیا ہوگا مجھے بتائیں. اس لیے پہلے اہتمام ہو، ورنہ یہ نہیں کہ لڑکیاں اب حضور کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ سے، بی بی سلمہ سے، بی بی حفصہ سے آگے مسئلے پوچھتے تھے. یعنی بڑے بڑے اجلہ صحابہ، حضرت عمر جیسا اب کری آدمی، یعنی جس کی رائے اللہ عرش پہ قبول فرما دیتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس آئے، بی بی حفصہ کے پاس. کہنے لگے بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت جو ہے، مجبوری تلک بات ہے نا، اپنے منشے سے کتنا دن خامد کے بغیر صبر کر سکتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، بیٹی سے پوچھ رہا ہے، باپ کوئی شرم نہیں؟ شریعت میں کیا شرم ہے بھائی؟ تو بی بی حفصہ نے کہا ابا جان آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹی قرآن تو الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا تو اگر خامد مر جائے تو عورت کتنی عدت بیٹھے گی؟ انہوں نے کہا تو قرآن میں اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ عورت کو علیحدہ نہیں رہنا چاہیے. حضرت عمر نے آ کے فوراً فرمان جاری کر دیا کہ کوئی مجاہد، کوئی سپاہی، کوئی ڈپٹی والا 6 مہینے سے زیادہ بیوی سے غیر حاضر نہ رہے. ان کو واپس بھیجو اور یہاں سے اور آدمی بھیجو. کہتے جی کہ بینک سے گاڑی لون پر لے سکتے ہیں. میرا بھائی بات سمجھیں، ایک یہ ہے کہ ہم بینک سے کہتے ہیں کہ ہمیں 20 لاکھ روپے قرضہ دیں، میں نے گاڑی خریدنی. بینک ہمیں 20 لاکھ دے دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے، ہم جا کے گاڑی خریدتے ہیں. یہ حرام، بالکل حرام. ایک یہ ہے کہ بینک سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں گاڑی لینی ہے. وہ کہتے ہیں جی کون سی گاڑی؟ میں کہا جی میں نے مثلا کرولا لینی ہے یا ٹویوٹا کی کیمری لینی ہے. کون سا ماڈل؟ انہوں نے کہا جی 2013 کا ماڈل لینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بینک وہ گاڑی خرید کے اپنے نام کر لیتا ہے. اب گاڑی بینک کی ملکیت ہو گئی. آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا دیکھو ہم 20 لاکھ میں بیچیں گے، اتنے پیسے ابھی دے دو باقی قسطوں میں دے دیں. وہ کہتا ہے جی مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، کوئی منع نہیں.
کیونکہ بینک نے چیز خرید کے بیچی ہے، اب لازمی بات ہے وہ نفع تو لے گا نا، ایسے کیوں دے دے تمہیں؟ ایک ہے صرف پیسے دے دو اور پیسے پہ پیسہ لو، وہ حرام۔ اچھا اب یہاں بڑی کمپنیاں ہیں سعودی عرب میں بھی، وہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ سے کرایہ طے کر لیتے ہیں، مثلا 20 لاکھ قیمت ہے، اس کو 5 سال پہ تقسیم کرو، 1 مہینے میں کتنا آئے گا؟ انہوں نے کہا جی ہر مہینے کا تم اتنا کرایہ دیتے رہو، گاڑی تو ہمارے نام رہے گی، جب پیسے ختم ہو جائیں گے تمہارے نام کا۔ یہ بھی جائز ہے۔ میرے والد نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو حافظ بنائیں گے، لیکن بڑا ہوا اب میں حافظ نہیں بن سکا۔ کوئی نہیں، ان کی تمنا تھی، آرزو تھی، اب ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، بال بچے نہیں پڑھتے، وہ کیا کریں بیچارہ۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کافی فرقے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی مسجدوں میں بھی نہیں آنے دیتے۔ اللہ ہدایت، دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے؟ آپ اور ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ غسل سے پہلے میں نے وضو کیا، پھر میں نے غسل کیا، وہی وضو کافی ہے۔ وضو جب کر چکے ہو دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک 100 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر تھا، ضرورت تھی، عمرہ نہیں کر سکا تھا، اب کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ احرام کی حالت میں عورت کے لیے پردہ بالکل ضروری ہے، آگے کپڑا لٹکا دے، ماسک لگانا چاہتی ہے وہ بھی لگا سکتی ہے۔ اگر ہم مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں جائز ہے۔ میں نے 25 سال پہلے، ماشاءاللہ بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو یار، صرف ابھی تو 25 سال ہی گزرے ہیں۔ میں نے قربانی سے پہلے دوسروں کے بال حلق کیے، اپنی قربانی نہیں کی تھی، حنفی مسلک میں دم پڑ گئی۔ تم تو احرام سے خود ہی نکلے ہی نہیں تھے، یا دونوں اگر آپ نے مثلا آپ ہیں میں حج پہ گئے، احرام باندھا، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، مینا آ گئے، مینا آنے کے بعد ہم نے کنکریاں مار لی، لیکن چونکہ قربانی باقی ہے تو حنفی حضرات کے نزدیک ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، ان کے نزدیک دم نہیں ہے۔ زکات بتا کے دینا کوئی ضروری نہیں، تمہاری نیت ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں، اگلے کو کہنا ضروری نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں 1 سلام کہیں جائز ہے، 2 کہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود ابراہیمی کے علاوہ درود تاج یا درود ناریہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں بطور وظائف۔ بعض درود جو ہے نا ان میں کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن میں آدمی کے عقیدے کی خرابی کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے دافع البلاء والوباء والقحط والعالمی، اللہ کی شان ہے۔ اب عالم تو سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کو مجازن کہہ رہا ہے، حقیقتاً نہیں کہہ رہا، لیکن عام آدمی تو شرک میں پڑ گیا۔ کہتے جی کہ میرے پاس آپ کی تقریروں کی 600 کیسٹیں ہیں،
اب سی ڈی کا زمانہ آ گیا، میں نے ان کو سی ڈی میں ڈال دیا ہے۔ میرا بھائی تو باقی اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں انڈیا میں وہی مسلمانوں کو دے دو، تقسیم کر دو۔ اب ہر آدمی آ کے رابطہ تھوڑا کرے گا، کسی جمعہ کے دن گیا مسجد کے بعد کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے دیتے جاؤ، بات ختم ہو جائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، ایک طواف کے بجائے 2 طواف کیے، پھر صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہی ہے کہ طواف کرو، صفا مروا دوڑو، فارغ ہو کے پھر طواف کرو، جرمانہ کوئی نہیں۔ عمرے کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ تیرے اعمال بدل جائیں۔ بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے، داڑھی مڈاتا تھا داڑھی رکھ لی، جھوٹ بولتا تھا جھوٹ چھوڑ دیا، رشوت کھاتا تھا رشوت سے توبہ کر لی، سمجھو عمرہ مقبول ہو گیا۔ زکات کی رقم حساب سے پہلے دے دے وہ بھی جائز ہے، رقم رکھ لے اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہے وہ بھی جائز ہے۔ ہم نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، سر کے بال کاٹے بغیر احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر سر کے بال کٹوائے۔ کتنی دیر بعد؟ اگر جلدی کٹوائے ہیں تو کوئی دم نہیں، ورنہ دم پڑ گئی۔ اللہ والے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کہو۔ مکہ مکرمہ میں بھی مکروہ اوقات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھے جب تک سورج اوپر نہ چڑھ جائے، اور عین سورج جب سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ طواف کیا 2 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھ لیں۔ بینک کی نوکری جائز ہے، دوسری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو۔ حجر اسود کے اشارے کے لیے 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، بعد میں سب بھائی جلدی مڈایا ہے تو دم سے بچ گئے، ورنہ دم پڑ گئی۔ اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے اور اس کا مکہ مکرمہ سے جانا ہے، طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمرے میں تو طواف الوداع مردوں پر بھی واجب نہیں ہے، عورت تو عورت رہی نا، حج میں واجب ہوتا ہے۔ عمرے میں تو آپ پر طواف الوداع ہے ہی نہیں، تو پھر حیض ہو یا نہ ہو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کرے تو افضل بات ہے، اگر حیض ہے تو نہیں کر سکتی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.